بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Many educational institutions in Karnataka have started to bar students from wearing hijab. Hijab is our fundamental right. Article 25(1) of the Constitution guarantees right to profess, practice and propagate religion. Article 25 مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، مذہبی آزادی دیتا ہے. حجاب is an essential part of the religion Islam. حجاب جو ہے وہ اسلام کا ایسینشیل پارٹ ہے، مطلب ضروری اور اہم حصہ ہے. یہ نہیں کہ جی چاہے کرے نہ جی چاہے نہ کرے. اٹ از این ایسینشیل پارٹ آف دا ریلیجن. اینڈ اوور مینی ایئرز the Supreme Court has ruled that the Constitution will protect essential religious practices. Education, too, is our fundamental right. Previously, Bombay and Kerala High Courts have allowed students to attend college wearing hijab. It is our right to be educated without having to worry about sacrificing essential religious practices and losing a part of our identity. یہ ہمارا دستوری بنیادی حق ہے کہ ہم کو ایجوکیشن اور تعلیم ملے بغیر اس پریشانی اور فکر کے کہ ہماری کوئی ایسینشیل، کوئی ضروری ریلیجس پریکٹس، کوئی ضروری مذہبی عمل جو ہے وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا، یا ہمیں اپنی آئیڈینٹی اور اپنی پہچان کا ہی ایک حصہ کھو دینا پڑے گا. ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کو ان سب چیزوں کے بغیر ایجوکیشن ملے. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ویئرنگ حجاب should never result in something as serious as depriving students of education. فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرا فنڈامنٹل رائٹ ایجوکیشن، اس سے ہم محروم ہوں. یہ کیسی بات ہوئی؟ اینڈ اسٹیٹ مسٹ انشور دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا سٹیزنس. سرکار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، دستوری حقوق ہیں، وہ یقینی بنائے کہ ہر شہری کو اس کا حق ملے. ہائے افسوس، آج کیا ہو رہا ہے؟ سنا تو ہم نے یہ تھا کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ. سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹی کو کس کس چیز سے اور کس کس سے بچانا ہے. یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بیٹی کو جینے کا حق دو، اس کو جینے کا حق جو ہے وہ اس سے نہ چھینو، اس کو مرنے سے بچاؤ. یہ تھا اس نعرے کا مطلب؟ یا پھر اس نعرے کا مطلب کیا تھا، کیا ہے؟ بیٹی کو ظلم سے بچاؤ، ظالموں سے بچاؤ، اتیاچار اور اتیاچاریوں سے بچاؤ، ہیرسمنٹ سے بچاؤ، بیٹی کو جہالت سے بچاؤ. کس کس چیز سے بچائیں بیٹی کو؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم پوری طرح سے ساتھ دیں اور بیٹیاں بچیں. اور صرف اتنا نہیں تھا کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی بچاؤ کے ساتھ تھا کہ بیٹی پڑھاؤ. کیا پیاری بات ہے، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ. یہی ہونا چاہیے اور ہم سب یہی تو چاہتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ بیٹی نہ بچ رہی ہے
نہ بیٹی کی عزت بچ رہی ہے، اور اب تو نہ بیٹی پڑھ رہی ہے، نہ پڑھ سکتی ہے، پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہے. اور وی آر ان 21st century ناؤ. 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اب ہم لوگ. لیکن اس 21ویں صدی میں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ 21ویں صدی کا چیر ہرن، ان کا وستر ہرن. کون ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کے سر سے ان کی عزت کی چادر کھینچنا چاہتے ہیں؟ میری ریکویسٹ ہے، پلیز ڈونٹ ڈو دس. بیٹیوں کا چیر ہرن نہ کریں. بیٹیوں کے سروں پر عزتوں کی چادر رہنے دیں. بیٹیوں کو بچائیں، بیٹیوں کو پڑھائیں. آرٹیکل 21 of the Constitution gives us right to choice. This is another right. We Muslim women and girls choose to wear this hijab and cover because we believe it is liberating. It allows us to retain our freedom of choice. It allows us to retain our morals and modesty. We are modestly dressed, not at all oppressed. Our hijab allows us to avoid harassment and gives us freedom from evil eyes. یہ حجاب، یہ شرم و حیا والی تہذیب اور سنسکرتی، یہ ہمارے بھارت کی بہت ہی پیاری سنسکرتی ہے، اور یہ ہم کو بہت ساری گندگیوں سے اور گندی نظروں سے بچاتی ہے. یہ حجاب ہم کو بچاتا ہے. یہ نہ صرف ہمارے اسلام کا حصہ ہے بلکہ ہماری بھارتی سنسکرتی کا بھی حصہ ہے. اور ہمیں صرف مسلمان ہونے پر فخر نہیں ہے بلکہ بھارتی ہونے پر بھی گرو ہے. اور اس پر بھی ہم پراؤڈ ہیں کہ ہم ویسٹرن کلچر کی اندھی غلامی نہیں کرتے اور نہیں کریں گے، اور اپنے سروں سے عزتوں کی چادریں نہیں کھینچنے دیں گے. Tell me, if the hijab is disallowed, what about our sisters' sindoor, bindi, mangal sutra, our Brahmin brothers' janeau, our Sikh brothers' turban and kada, etc., etc. Our beloved India is a country with various religions and cultures. Still, we Indians used to be united, and that makes us feel proud of our India. We can never forget the freedom movements run by the people of all religions of India to make India an independent country and a sovereign democratic republic. I'm so sad to state today that freedom is on its deathbed in our India now. My dear fellow Indians, and especially my sisters who are bravely countering the attack on our freedom, our identity and our rights, my dear fellow Indians and my brave sisters, remember that freedom is something we have to fight for. Our ancestors have tried so hard to earn it, so we must never let go of our freedom and identity. آزادی کوئی سستی شے نہیں، بہت قیمتی نعمت ہوتی ہے جو بہت مشکل سے ملتی ہے. اور ہم سب کے پوروجوں نے، باپ داداؤں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے بہت قربانیاں دے کر
بہت محنتیں کر کے، بہت جانیں دے کر، خون بہا کر، بہت زخم کھا کر، نہ جانے کیا کیا سہ کر اس آزادی کو حاصل کیا تھا. کیا ہم اس کو ایسے ہی کھو دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. We must never let go of our freedom and identity. کسی حال میں ہم اپنی آزادی اور اپنی پہچان کو کھوئیں گے نہیں اور چھیننے نہیں دیں گے. We salute the determination of our brave hijabi sisters in Karnataka. واقعی دل کی گہرائیوں سے عظمتوں بھرا سلام حجابی بہنوں کو، ان بہنوں کو جنہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور جو آزادی حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑی ہیں. The choices you are making are not easy. The path you sisters are taking is quite rocky. بہت آسان راستہ نہیں ہے یہ، ظاہر ہے بہت پتھریلا راستہ ہے. But my brave sisters, keep marching on. Let's keep marching on. پیاری بہنا، یہ پردہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، رب کی آیتوں میں ہر کوئی نہیں ڈھل سکتا، لوگوں کے طعنوں کو ہر کوئی نہیں سہ سکتا، رب کے لیے صبر کا جام ہر کوئی نہیں پی سکتا، رب کی چاہت میں ہر کوئی خود کو نہیں چھپا سکتا. یاد رکھو اے اسلام کی شہزادی، قرآن کے مطابق پردہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو صرف وہی لڑکی کر سکتی ہے جو رب کی محبت کی طالب ہو، قرآن سے ملتی جسے راحت ہو، جو بہادر ہو، جو بہادر ہو، جو بہادر ہو، جس میں لوگوں سے لڑ جانے کی ہمت ہو، جس میں صبر کرنے کی طاقت ہو، جو بہت خاص ہو، بہت خاص، بہت خاص. تھینک یو. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.